زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. کوئی آواز خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. جس کا عقیدہ ہے زمین بھی حضور واسطے، زمانہ بھی حضور واسطے، مل کے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. اونچی آواز نرم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جان تمہارے لیے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کلام لکھ کر حضور کے ساتھ وفا کا حق ادا کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ساری ہی حضور کی ثنا خوانی میں گزری ہے. آپ فرماتے ہیں دہر میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیموں نے جی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا. کلیم کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے. پھر پڑھا نجی، نجی کون ہے؟ پھر آگے کہا مسیح، مسیح کون ہے؟ پھر کہا صفی، صفی کون ہے؟ حضرت آدم. اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. آگے فرمایا خلیل و رضی رسول و نبی ثنا کی زبان تمہارے لیے. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی ثنا خوانی کا حق ادا کیا. تو بتایا لوگوں محبوب کی ثنا خوانی کرنی ہے تو پھر ایسے کرنی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کلام حضور کا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور جو میں نے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الم یجدکا یتیمن فآوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ اوقات تو نہیں کہ ہم محبوب کی شان اس طریقے سے بیان کر سکیں جس طرح بیان کرنے کا حق ہے، لیکن نوکر کا کام ہوتا ہے مالک کی تعریف کرنا۔ نوکر کا کیا کام ہوتا ہے؟ مالک کی تعریف کرنا۔ ویسے تو وہ شاعر کہتا ہے تھکتی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا با، مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام، مدح باقی ہے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ تو اس کلام میں ان اشعار جو میں نے مصرے پڑھے، ان کا لب لباب کیا ہے کہ کائنات میں حضور کی تعریف، حضور کی ثنا خوانی اور تعریف کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو وہ خود رب کائنات ہے۔ رب جب محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو محبوب کی شان یہ شان کہتا ہے، اور محبوب کی شان کے لائق کہتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب کوئی محبوب کی شان بیان کرے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ جب رب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو پھر کمی نہیں رہتی۔ تو اقبال اس لیے تو کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورت آواز زبان میں کہا، ایک غیر مسلم شاعر حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے، حضور کی تعریف کے لیے جملے بیان کرتا ہے، کہتا ہے حضور آئے تو سرے آفریشن پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو حضور آئے ہیں تو انسان کو زندگی گزارنے کا شعور آیا، انسان کو پتہ چلا کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ رب فرماتا ہے محبوب کیا تجھے یتیم نہیں پایا؟ اے محبوب کیا تجھے یتیم نہیں پایا؟ اور جگہ دی۔ اس آیا مبارکہ کا جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یتیمی کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اب حضرات ذی وقار میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ ابھی حضور کی ولادت نہ ہوئی، حضور اپنی والدہ ماجدہ سیداتنا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں تھے، تو سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو حضور کی والدہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب میں نے تجھے یتیم پایا اور جگہ عطا فرمائی۔ اب اس آیا مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ یتیم کی ہوتا ہے، بندہ کی ہوتا ہے، بچہ کی ہو جاتا ہے؟ یتیم۔ تے ماں فوت ہو جائے تو پھر مسکین، پھر کی ہوتا ہے؟ مسکین۔ تو حضور علیہ السلام در یتیم تھے۔ حضور کیا تھے؟ در یتیم تھے۔ حضور کی نابالغی کی حالت میں ہی آپ کے والد کا بھی وصال ہو گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ نے تو اپنے لخت جگر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، تو پیدائش سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کو 6 سال تک اپنی جولی میں کھلایا۔
اور جب حضور کی ولادت باسعادت کو 6 سال کا عرصہ گزرا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور کے والد ماجد کا ذکر آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تجارتی سفر کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں آپ بیمار ہو گئے، اور وہیں پہ آپ کا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال ہوئی تو سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہوا۔ جب حضور کی مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب اتنی محبتیں اور شفقتیں بانٹنے والے وہ رشتے، ماں کا، باپ کا اور دادے کا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ اب آپ کی پرورش جناب ابو طالب نے کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لم یجد کا یتیمن فآوا، محبوبہ تنو یتیم پایا تے جگہ عطا فرمائی۔ اب خالق کائنات نے یہ واضح اعلان فرما دیا، اپنے محبوب کی صفات کا بھی ذکر کیا، اپنے محبوب کی محبت کا بھی ذکر کر دیا، اور لوگوں کو بتایا میرے محبوب کی محبت اگر چاہتے ہو، اگر میری اتباع چاہتے ہو، میرے ساتھ یاری لگانا چاہتے ہو تو پہلے میری محبوب کے ساتھ یاری لگانی پڑے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کو یار بنانا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، آپ کی اتباع کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ کے ساتھ یاری لگائیں۔ اگر آپ کے یہ پکے سچے سچے سجن ہیں، آپ کے یہ پکے سچے باوفا یار ہیں، تو رب نے فرمایا یحببکم اللہ، میرے محبوبہ پھر میں بھی انہوں یار بنا لواں گا، محبوبہ پھر میں بھی انہوں یار بنا لواں گا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر میں انہاں واسطے انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دیواں گا، پھر انہاں واسطے انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی محبت کا ذکر پہلے فرمایا۔ لوگ تو حضور کی تعریف کرتے ہیں نا، بندہ کہندا، وہ شاعر کہندا نا مدح ثنا باقی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فکر رساں باقی ہے، تھکتی ہے فکر رساں مدح باقی ہے۔ اگر میں دیکھوں کہ حضور کو 1400 سال کا سے زائد عرصہ حضور کی ولادت کو گزر چکا ہے، اس وقت بھی صحابہ حضور کی تعریف میں لکھتے تھے، پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی حضور کی ثنا خوانی میں لکھنا شروع کیا۔ کوئی حضور کی سیرت لکھ رہا ہے، کوئی حضور کے بددعا مکھڑے کا ذکر کر رہا ہے، کوئی واللیل کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حضور کے علم نشرح سینے کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ پھر تابعین کا دور آیا، پھر ائمہ مجتہدین کا دور آیا، حتیٰ کہ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حضور کی تعریف میں، حضور کی سیرت میں کتابیں، حضور کی محبت میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن حضور کی سیرت پھر بھی ختم نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر قیامت تک بھی لوگ حضور کی تعریف لکھتے جائیں، ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، ان کی فکر رسا ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محبوب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی، میرے محبوب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو خالق کائنات نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اور ساتھ میں پہلی آیت میں پہلے ارشاد فرمایا دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا قرآن کا ترجمہ لکھا جس کا نام ہے کنز الایمان۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اتنا بڑا فتاویٰ رضویہ لکھا ہے اور اتنی بے شمار آپ نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن حضور آپ نے قرآن کا ترجمہ تو لکھا ہے لیکن قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، قرآن کی تفسیر
نہیں لکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی تو میں نے سورۃ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی کہ 70 سے زائد صفحات لکھ دیے لیکن اس کی صفت اور اس کی تفسیر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی بات۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھیں، آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 سے زائد اونٹ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ 70 اونٹ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اٹھانے سے قاصر ہیں، نہیں اٹھا سکیں گے کہ اگر میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں۔ اگر دروازے کا عالم یہ ہے تو پھر شہر کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا نا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اگر دروازے کے علم کا یہ مقام ہے تو حضرات ذی وقار اس شہر کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 14 دائیوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تھے تو حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اب مکہ میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی تو دور دراز جو دیہاتوں میں دائیں ہوتی وہ ان بچوں کو لے کر اپنے دیہات کی طرف لے کے جاتی اور وہاں پہ بچوں کی پرورش کی جاتی۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں جن میں سے 2 میں عرض گزار کرتا ہوں۔ پہلی تو یہ تھی کہ مکہ کی سرزمین کے جو سردار تھے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر بچے اس دیہات میں اس صحرائی ماحول میں پرورش پائیں گے تو ایک تو ان کی جو عربی لینگویج ہے، عربی زبان ہے، عربی فصاحت ہے وہ مضبوط ہوگی، دوسرے بچے جو ہے توانا اور مضبوط ہوں گے، اور دوسری جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ تاکہ مکے کی سرزمین میں جو ان کی بیوییں ہیں، زوجیں ہیں، ازواج ہیں، وہ ان کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کر سکیں۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ حضور کی دائیاں تقریباً 14 تھیں۔ سب سے پہلے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا وہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب وہ سویبہ ان کی تعریف وہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سویبہ جو تھی ابو لہب کی لونڈی تھی، دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور حضور کی آمد کی اس کو خوشخبری دی اور کہا کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جب ابو لہب نے سنا تو خوشی کے مارے اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا، اس کے پاس ایک ہار تھا اسے بطور تحفہ دیا اور انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جا تجھے آج میں اپنے بھتیجے محمد کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ سویبہ وہ لونڈی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو اپنے جسم سے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر سویبہ، پھر حضرت سیدنا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ سب سے زیادہ 2 سال تک حضور نے نوش فرمایا۔ اب یاد رکھیے 14 کی 14 دائیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا وہ صحابیہ بھی بنی، مومنہ بھی بنی اور جنتی بھی بنی۔ اگر ان صحابیہ ان رضائی ماؤں کا یہ عالم ہے کہ وہ حضور کو دودھ پلائیں تو ہیں جنتی، دودھ پلائیں تو حاصل کریں برکت، حضور کو دودھ پلائیں تو اللہ کی حاصل کریں رحمت۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس ماں کا مقام کیا ہوگا کہ جس ماں نے اپنے بطن اطہر میں حضور کو 9 ماہ رکھا، اس ماں کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں
اکثر مختلف مکاتب فکر کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو حضرت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کافر ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، وہ کافر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو حضور نے تو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، اب اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کو آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو حضور کے والدین کے بارے میں کہتے ہیں کافر ہے، حالانکہ انہوں نے تو حضور کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی تو حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا، پھر تم کون ہوتے ہو حضور کے والدین کے بارے میں کفر کے فتوے لگانے والے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں داخل فرمایا، تو یاد رکھیے پاک پشت بھی مومن کی ہوتی ہے، پاک رحم بھی مومنہ کی ہوتی ہے۔ کافر کی کبھی ہوا ہے کہ کافرہ عورت کی یا کافر مرد کی پاک پشت ہو؟ نہیں، جب بھی پاک پشت ہوگی تو پاک مسلمان کی ہوگی، اگر پاک رحم ہوگی تو پاک مومنہ کی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اگر حضور کی نبوت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ کافر ہے، جو حضور کے دین کو جھٹلاتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، تم کون ہوتے ہو میرے حضور کے والدین کو کافر کہنے والے؟ تو حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال اپنے لخت جگر اپنے نور نظر کو دودھ پلایا، پھر سویبہ کی باری آئی، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی، تو آپ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کو، اپنے بیٹے رضائی بیٹے محمد مصطفیٰ کو دودھ پلایا۔ اب یہاں غور و فکر کی بات وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے شکم اطہر سے، اپنی چھاتی سے حضور کو دائیں سائڈ سے دودھ پلایا، حضور نے نوش فرمایا، جب بائیں سائڈ پر کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، تو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے، جو میرا حقیقی بیٹا تھا یہ حق اس کا تھا۔ یاد رکھیے نبی بچپن میں بھی اس بارے میں علم رکھتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ اگر ایک نبی جو ابھی بچپن میں ہے، بچپن میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، اس کو میں نے نہیں کھانا، تو پھر اس کے علم کے مقام کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ علم عطا فرمایا تھا کہ میرے محبوب کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑی قابل ذکر بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں حضور کے بارے میں علم کی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر استاذ نالائق ہو، استاذ نالائق ہو تو علم ہوتا ہے ناقص، علم ہوتا ہے ناقص، یعنی استاذ قابل نہ ہوئے تو علم کی ہوتا ہے ناقص۔ اسی اکثر کہنے ہیں نا کہ جی فلاں سکول دے فلاں مدرسے وچ پڑھائی اچھی نہیں، اس کا مطلب ہے استاذ بچوں پہ قابل غور نہیں فرماتا۔ تو اگر استاذ ناقص ہو تو علم ہوا ناقص، بچہ کند ذہن ہو، کمزور ذہن کا مالک ہو تو علم ہوا ناقص۔ اگر وہ کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے اگر اس کا علم ناقص ہو تو علم کیا ہوا ناقص۔ اگر وہ اچھا علم نہ ہوا، قابل ذکر اور قابل تعریف علم نہیں، تو پھر بھی علم کیا ہوا ناقص۔ یہاں تو بات ہی نرالی ہے، رب فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، یہاں تو رب خود سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو، اور جو محبوب کو سکھا رہا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہاں رب بھی بے مثال ہے، محبوب بھی بے مثال ہے، اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ تو یہاں علم کے مقام کا کیا عالم ہوگا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ حضور کا کتنا علم ہے کتنا نہیں، یاد رکھو وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔
تسی اس جھگڑے وچ نہ پو. پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے نا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور شکر کرو حضور نے تواڈے عیب چھپائے نے. تسی حضور دے نور پیچھے تے حضور دے غیب دے علم پیچھے نہ نسو بلکہ شکر کرو حضور نے تواڈے عیب چھپائے نے. تو حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد اپنا لخت جگر کیا، اپنا لخت جگر کیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دائی تھیں جس کی ڈاچی بھی کمزور ہے، تنگ دستی کے عالم ہے، غربت کے عالم میں ہے. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی، مکے کی سرزمین پر چکر لگایا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی بچہ میسر نہ آیا. دائیوں نے پہلے آ کے جو امیر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان کے بچوں کو لے لیا. اب حلیمہ سعدیہ نے پورے مکے کا چکر لگایا لیکن کوئی بھی بچہ ان کو نہ ملا. لیکن ملتا بھی کیسے جس کے مقدر میں ہی محبوب خدا ہو. بولے سبحان اللہ. جس کے مقدر میں ہی حضور کو پالنا ہو، حضور کو دودھ پلانا ہو، اس حلیمہ سعدیہ کے مقام کا کیا عالم ہوگا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھرتی پھراتی حضرت عبد المطلب کے گھر پر پہنچی، دروازے کو دستک دی. اندر سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے تشریف لائے. آپ نے پوچھا کون؟ عرض کی میں حلیمہ سعدیہ ہوں. فرمایا کون سے قبیلے سے ہے؟ عرض کی میں بنو سعد سے ہوں، قبیلہ سعد سے میرا تعلق ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو بڑی حلم والی اور بڑی سعادت والی ہے، بڑی حلم والی بڑی سعادت والی ہے کہ تجھے میرے محمد بیٹا عطا ہوا ہے، تجھے میرا محمد بیٹا عطا ہوا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمرے میں تشریف لے گئی. آپ فرمانے لگی جب میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اتنا حسین و جمیل شہزادہ جب میں نے حضور کے سر کو دیکھا تو تیل لگا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو آگے ہی سرما ڈلا ہوا ہے، جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو نور کی طرح چمک رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ میں حضور پر قربان جاؤں کہ جب میں نے حضور کو لیا اپنی گود میں، آپ فرمانے لگی کہ لے کے جب میں اپنی ڈاچی پر بیٹھی، اب وہ ڈاچی جو چلنے سے قاصر تھی، کمزور تھی، دبلی تھی، پتلی تھی، لیکن جب حضور بیٹھے تو اسی ڈاچی نے دوڑنا شروع کر دیا. اب ہمارے لگی جب دوڑنا شروع کیا، ایک قافلہ گزرا، اس کو کراس کیا، دوسرے کو کراس کیا، تیسرے کو کراس کیا. میری سہیلیوں نے کہا حلیمہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ڈاچی کوئی سواری نہیں لے آئی ہے یا یہ تندرست توانا ہو چکی ہے؟ آپ فرمانے لگی کہ آج ڈاچی بھی وہی ہے، توانا بھی نہیں ہے، آج سوار بدلی ہو چکا ہے. آج حضور میرے اوپر بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور اس حضور کی برکت سے آج ڈاچی بھی برق رفتار ہو چکی ہے. یہ تھی حضور کی نسبت، حضور کی سیرت. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں جنگل کی طرف پہنچی، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آگے شیر آ گیا. آپ فرمانے لگی کہ میں کپ کپاہٹ میرے اوپر طاری ہوگی، میں ڈر گئی کہ اب حضور کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے، شیر بھی آ گیا. آپ فرمانے لگی جب شیر میرے پاس آیا تو میری ڈاچی کے برابر اس نے چلنا شروع کر دیا. جب ڈاچی کے برابر چلنا شروع کر دیا تو میں حیران تھی. آپ فرمانے لگے جتنی دیر تک جنگل ختم نہ ہوا وہ شیر میری ڈاچی کے ساتھ چلتا گیا، اس لیے کہ آج محبوب خدا اس ڈاچی پہ موجود ہیں، کہیں کوئی جانور محبوب خدا کو نقصان نہ پہنچائے. یہ تو مقدر تھے اس شیر کے جس کو حضور کی نوکری غلامی حاصل ہو گئی. تو آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی غلامی کی کرنا،
بس فلانے نہ تیری تجارتی تعلقات مضبوط کرنے نے حضور دی محبت نو کی کرنا. تو اقبال تو پہلے ہی کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو شاعر کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہ جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضرات ذی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب حضور کو میں لے کر اپنے گھر پہنچی, آپ فرمانے لگی جب حضور کو لے کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضور کی برکت سے گھر بھی نوروں کا گہوارہ بن گیا, نوروں کا گہوارہ بن گیا. آپ فرمانے لگی کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادر میں لپٹا اور چارپائی پہ بچھایا, چارپائی پہ رکھا. میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ جاؤ بکری کا دودھ نکال. شوہر کہنے لگا حلیمہ تو پاگل ہے, قحط کی وجہ سے, خشک سالی کی وجہ سے بکریوں کے تھنوں سے آگے ہی دودھ ختم ہو چکا ہے, خشک ہو چکا ہے, تو کس دودھ کی بات کر رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میں کہہ تو رہی ہوں تم بکری کا دودھ نکالو, آج جو محمد ہمارے گھر میں آیا ہے آج بکری دودھ دے گی بھی اور بے شمار دے گی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر حضرت ذی وقار حضرت حارث نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا. اب دودھ نکال رہے ہیں اور حضور کے معجزے کا ظہور بھی دیکھ رہے ہیں, حضور کے معجزے کا ظہور بھی دیکھ رہے ہیں. دودھ نکالتے نکالتے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتی ہے حلیمہ میرے پاس برتن ختم ہو چکے ہیں, برتن اور لے آؤ. آج وہ بکری جو 1 کلو دودھ دینے سے قاصر تھی, آج تو گھر کے برتن بھی ختم ہو رہے ہیں لیکن دودھ بکری کے تھنوں سے پھر بھی ختم نہیں ہو رہا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باری باری سارے برتن حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے, حتیٰ کہ گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے. کہا حلیمہ ابھی دودھ ختم نہیں ہو رہا. فرمایا جاؤ گھر والوں کے ساتھ ہمسایوں کو بھی آواز دو کہ جس نے آج محمد کا صدقہ لوٹنا ہے لے لو, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھانا ہے کھا لو, آج جس نے دودھ پینا ہے رج کے اور سیراب ہو کر پی لو. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, آواز دی لوگو آج ہمارے گھر اللہ کا محبوب آیا ہے جس کا نام محمد ہے, جس نے آج حضور کا صدقہ لینا ہے آج حلیمہ کے گھر پہ آ جاؤ, اپنی جولیاں بھر کے لے جاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی حضرت حارث کو. حضرت حارث نے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹا اور بتایا لوگوں کو کہ آ کے جس نے محمد کا صدقہ لینا ہے وہ لے لو. لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے اے حلیمہ تیری بکری تو وہ تھی جو دودھ دیتی نہیں, آج تو دیتی تھکتی نہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ کچھ نہیں, وجہ بس ایک ہی ہے کہ آج میرے گھر میں محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں, میرے گھر میں محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی 2 سال تک حضور کی خدمت کی, حضور کو دودھ پلایا. تو آپ کی سہیلیاں کہنے لگی کہ حلیمہ ہمارے امیر زادوں کے بچے لے لے لیکن محمد ہمیں دے دے. فرمانے لگی کروڑوں بچے بھی ہوں تو میں محمد مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک بچے کی بات کرتی ہے امیروں کی, آج میری گودی میں دونوں جہانوں کا والی آ چکا ہے, وہ محمد مصطفیٰ آ چکا ہے, وہ احمد مجتبیٰ آ چکا ہے, جس کے دادے نے اس کا نام محمد رکھا ہے, جس کی ماں نے اس کا نام احمد رکھا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 سال تک حضور کو دودھ پلاتی رہی. لوگوں نے پوچھا حلیمہ تو بڑی مقدر والی ہے, بڑی قسمت والی ہے, تجھے تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ آج تو نے محمد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے اور تجھے اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے. تو حلیمہ عرض کرنے لگی, فرمانے لگی لوگو آج بات یہ نہیں کہ میں نے محمد کی خدمت کی ہے, محمد مصطفیٰ نے میرے گھر کو 2 سال پالا ہے.
تم کہتے ہو حلیمہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے، محمد مصطفیٰ نے ہمیں پالا ہے، اور ان کی برکت سے آج ہم جو کچھ ہیں محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو صحابہ کرام کی محبت کی بات کی جائے تو صحابہ کرام نے حضور کی محبت کو سب سے پہلے آگے رکھا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی محبت کی جو چاشنی ہے اگر کسی نے حاصل کی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، رہ گئے منزل سدرہ پر پہنچ کر جبرائیل، چل نہیں سکتا فرشتے تیری رفتار کے ساتھ۔ حضور کی تو رفتار ہی بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو یاد رکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی کمال تھی، حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی بے مثال تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب اپنے محبوب کی تعریف میں لکھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پھر رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑے۔ یار جڑا نبی جڑا رب اپنے محبوب واسطے او دا ذکر بلند کر چھڑے تے پھر یاد رکھو اس محبوب تے مقام دا عالم کی ہوئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ رمضان مبارک کا ہے، تو عاشق سے کسی عاشق سے پوچھا نا کہ مہینہ سب سے افضل ترین کون سا ہے، تو کہنے لگا وہی مہینہ سب سے افضل ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ پھر پوچھا کہ بتائیے سب دنوں میں افضل اعلیٰ خوبصورت دن کون سا ہے، تو کہنے لگے سب سے اعلیٰ خوبصورت وہی دن ہے جس دل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ پھر کسی نے پوچھا کون سی گھڑی سب سے خوبصورت ہے، تو کہنے والے نے یوں کہا کہ جس گھڑی میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، سب گھڑیوں میں اعلیٰ گھڑی وہ گھڑی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میں نے کہنا سب سے اولا ہو اعلیٰ، آپ نے کہنا ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء میں سب سے افضل پیدا فرمایا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا فرمائے۔